اگر یہ اس یقین پر بیٹھے ہیں تو آپ ان بزرگوں کے احسانات کو یاد رکھ لیں۔ نعرے لگاتے ہیں لوگ مسلمانوں کی دکان سے سامان نہیں خریدیں گے، لگانے دیجئے، لیکن اے مسلمانوں تمہیں یہ نعرے لگانا ہے کہ کوئی ہندو ہو کہ مسلمان ہو، ہم ہر غریب کی دکان سے سامان خریدیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھوں اڑا کے بولے انشاءاللہ۔ ہم اپنی دکانوں کے سامنے کسی کو پیاسا نہیں مرنے دیں گے، اپنے چوکھٹ کے سامنے کسی کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے انشاءاللہ۔ اور بہنوں، تمہارے یہ بھائی، تمہارے شوہر گھروں سے باہر رہتے، دروازے پر تمہارا قبضہ ہے۔ جب کوئی تمہارے دروازے پر کوئی فقیر بن کر کے آئے نا، تو یہ مت دیکھنا کہ اس کا دھرم کیسا ہے، یہ دیکھنا اس کو بھی اسی خدا نے پیدا کیا جس نے تجھے پیدا کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ تمہارے دسترخوان سلامت ہیں تو تمہاری نسلیں سلامت رہیں گی انشاءاللہ۔ یہ ہندوستان ہے، ہندوستان کی زمین پر بزرگوں کا اصول چلا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہاں اسلام کیسے پھیلا ہے۔ اگر ایک بات خاموشی سے بغیر کسی نعرے کے لگاتے سننا چاہتے بتا دوں، یہی دہلی کی زمین ہے اور غریب نواز سرکار کا بیٹا خواجہ بختیار کاکی اپنی چوکھٹ پر موجود ہے۔ اکیلے نکلے ٹہلتے ہوئے جمنا ندی کے کنارے پر خواجہ بختیار کاکی سننا، اور صرف آپ کا سننا ہی میرے لیے سب سے بڑا نظر ہے۔ سمجھ رہے؟ بس آپ بیٹھے رہے، مجھے لگے کہ یہاں گلدستے رکھے ہوئے ہیں۔ خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے نا تو جمنا ندی کے کنارے پر پہنچ گئے۔ جب جمنا ندی کے کنارے پر پہنچے تو ایک بوڑھے پنڈت جی کو دیکھا۔ وہ پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ تھی، اور قریب میں جوان جو لڑکے تھے پنڈت جی کے آس پاس، وہ لوگوں کو نہلا رہے تھے، جسے ہندی میں اشنان کرانا کہتے ہیں۔ سرکار بختیار کاکی نے کہا کہ پنڈت جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے یہ جمنا کا پانی ہے، ہم اشنان کرانے والی ٹیم کا حصہ ہیں، لوگ نہاتے ہیں۔ تو فرمایا آپ کے ہاں تو کوئی نہیں ہے، ان جوانوں کے پاس تو بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ پنڈت جی کی آنکھ میں آنسو آ گیا، کہا جب تک ہم بھی جوان تھے لوگ ہم سے نہاتے تھے، اب بوڑھے ہو گئے تو کوئی ہمارے پاس آتا ہی نہیں۔ میرے چولہے بوجھے ہوئے، میرے بچے گھر میں بھوکے رہتے ہیں، کیا بتاؤں، میرے پاس کچھ کھانے کو ہوتا ہی نہیں، کوئی مجھ سے اشنان، کوئی مجھ سے نہاتا ہی نہیں ہے۔ سرکار خواجہ بختیار کاکی واپس چلے آئے، اپنا حولیہ بدل کر کے پھر اسی پنڈت جی کے پاس گئے اور جا کے بولے پنڈت جی مجھے اشنان کرنا ہے۔ کوئی سمجھ رہا ہے؟ اللہ اللہ قبول فرمائے آپ سب کو۔ کیا کہا؟ پنڈت جی مجھے اشنان کرنا ہے۔ تو پنڈت جی نے وہ مٹی کے برتن سے پانی نکال کر کے عمران بھائی وہ نہلانا شروع کیا۔ جب نہا سے فارغ ہو چکے نہ تو فرمایا کتنے پیسے ہوئے؟ تو پنڈت جی نے کہا کہ مثال کے طور پر 5 روپے ہوئے۔ تو خواجہ بختیار کاکی نے اپنی جیب سے 10 روپے نکالے، اپنی جیب سے 10 روپے نکالے، اور جیسے ہی پنڈت جی کو 10 روپے دیا تو پنڈت جی نے کہا یہ زیادہ ہے، کہا رکھ لو۔ پھر دوسرے دن آئے، پھر گئے نہانے کے لیے، پھر جب نہایا کتنے پیسے ہوئے؟ کہا 5 روپے۔ یہ ممبر کے سارے علماء کرام کے لیے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ اس وقت جو تڑپتی ہوئی ہماری دکھتی رگ ہے، اس کو ساکت و جامد کیسے کیا جائے، میں اس کے علاج کی بات کرتا ہوں، میں اس کے علاج کی بات کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی مبارک آئین اور آرٹیکل سے میل کھاتا ہے۔ غریب نواز کے ہونے سے اس ملک میں غریب نواز کا قانون چلے گا۔ ایک بات یاد کر لو، یہاں دہشت گردی گنڈا گردی نہیں چلے گی۔ ان کا قانون کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کتنے پیسے ہوئے؟ کہا 5 روپے۔ آپ نے اس دن 15 روپے دیے۔ کبھی دیا ہو تو جانوں؟ ہاں پنڈت جی بولے پھر 15 روپے، بولے کوئی بات رکھ لیجئے۔ پھر آئے، پھر نہاتے رہے، ایسے نہاتے رہے، کبھی 10، کبھی 15، کبھی 20، کبھی 25، پیسے بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے۔ ایک دن پنڈت جی مہرولی شریف خواجہ بختیار کاکی کی خانقاہ کے قریب سے گزرے۔ جب قریب سے گزرے نا تو بھیڑ بھاڑ دیکھی مسلمانوں کی، تو پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، یہاں پر بھیڑ کیسی ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا اندر ہمارے بابا خواجہ بختیار کاکی کی چوکھٹ ہے، گدی لگی ہوئی ہے، ہم ان کی زیارت کو آئے ہیں۔ کہا زیارت مطلب درشن کو؟ کہا درشن کو آئے ہیں۔ کہا ہم پنڈت ہیں، ہم ہندو مذہب کے ہیں، تو کیا ہم بھی ان کا درشن اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں؟ لوگوں نے کہا بالکل، وہی شعر، یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے 5 وقت میں خانہ محمد کا۔ آپ نے کہا بالکل آئے، بالکل آئے۔ اندر تشریف لے گئے تو پنڈت جی نے دیکھا تو یہ تو وہی بزرگ ہیں جو روز میرے ہاں کوئی اور ہے روز میرے ہاں اسنان کرنے آتے ہیں۔ اس کا مطلب نہانے کا لفظ زبان پر آئے گا تو سردی لگے گی، سمجھ رہے ہیں؟ اس ڈر سے نہیں بولتے، روز میرے ہاں نہانے کے لیے آتے تھے۔ اتنا سنا نا تو خواجہ بختیار کاکی نے کہا کیا؟ تو پنڈت جی نے کہا اپنی آنکھیں مین کر کے بابا آپ تو وہی ہو جو روز میرے ہاں نہاتے ہو۔
اشنان کرتے ہو 5 کی جگہ 10 15 20 دے کے جاتے ہو. فرمایا پنڈت جی بیٹھ جاؤ. جب وہ بیٹھ گئے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں, ہاں میں وہی ہوں. تو معلوم ہے کیا کہا؟ تو فرمایا کہ آپ تو مسلمانوں کے اتنے بڑے مہان ودوان آدمی ہیں, اتنے لوگ آپ کے پیچھے ٹہلتے ہیں, آپ کے فالوور ہیں, آپ میرے ہاں اشنان کرنے کیوں آتے تھے؟ خواجہ بختیار کاکی نے ایک جملہ کہا. فرمایا کہ جب میری پہلی ملاقات تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ ہے, میرے گھر میں کوئی نہاتا ہی نہیں ہے, میرے ہاں کوئی آتا ہی نہیں, میرے چولہے نہیں جلتے, میرے بچے بھوکے رہتے ہیں. صاحبو اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا پنڈت جی تمہارے گھر کے چولہے کو جلانے کے بہانے سے ہم نہانے کے لیے جاتے تھے. اللہ 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 سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس مشکل دور میں, اس اختلاف, انتشار, افتراق, کرب اور درد کے دور میں یہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی. ہمیں پھر کوئی آ کے بہکا دے گا مرد آباد کے نعرے لگانے کے لیے. احتجاجی سوچ ہماری ہو گئی, ہمیں لڑائی کرنے کا جذبہ, شوق پیدا ہو گیا ہے, جبکہ ہمارا نفس ہمارا دشمن ہے, ہمارا شر ہمارا دشمن ہے, ہمارے ساتھ اپوزیشن جو جماعت شیاطین کی, ہمیں اس کے خلاف قدم بڑھانا ہے. آئیے دوستو اس نفرت کی فضا کے چراغ کو بجھائیں. کیا کہا سنیے گا جی. میں تیرے گھر کے چولہے کو جلانے کے لیے اپنا حلیہ بدل کے نہانے کے لیے آتا تھا. پنڈت جی نے کیا کہا کہوں؟ پنڈت جی نے کہا اب سمجھ میں آیا ہے, نہا آپ رہے تھے دھل میں رہا تھا. اب سمجھ میں آیا ہے, نہا آپ رہے تھے اور دھل میں رہا تھا. اب دیر نہ کریں صاحبو, دل کہے تو بولنا, اب دیر نہ کریں. اے خواجہ بختیار کاکی کلمہ پڑھا کے مجھے مشرف بہ اسلام کر دیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بزرگوں کی وہ عظیم کاوشات تھی جنہوں نے پتھر کا جواب موم سے دیا, لیکن پتھر کو شکست ہونے میں دیر نہ لگی. آج یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں. مسلمانوں کے دروازوں پر معلوم ہے لوگ بھوکے مر جاتے ہیں. کیسے مسلمان ہیں یار؟ مسلمانوں کے گھروں میں نان مسلم بچیاں جوان رہتی ہیں, ان کی شادی کی دعائیں کبھی ہم مانگتے نہیں. معافی چاہتا ہوں, ہماری بچیاں اسی لیے آوارہ ہو گئیں. ہمارے گھر کے شادی کے کیمپس میں روٹیاں شیرمال ہمارے نوجوانوں کی انگلیوں میں گردش کرتی ہیں, پھر سیلفی لے کر کے انہیں بھیجا جاتا ہے. معلوم ہے جب کبھی کسی کھانے کی ڈش کی تصویریں آپ نشر کرتے ہیں, بھیجتے ہیں انسٹاگرام پہ, واٹس ایپ پہ, آج میں تمہیں اس کے خطرے سے آگاہ کرتا ہوں. صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی اپنے دسترخوان کی تصویر کسی دوسرے کو بھیجتا ہے تو وہ تصویر جب دوڑنے لگتی ہے تو کبھی کسی ایسے شخص کی نظر کے سامنے پہنچتی ہے جو بھوکا ہوتا ہے, اور اگر اس کی بھوک کے سامنے اتنی ڈش, اتنی دسترخوان پر یہ ورائٹی کے کھانے نظر آ گئے اور اس کی آہ لگ گئی تو تمہاری تیسری نسل بھوکی مر جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ صاحبو؟ تو کہنے کا مطلب ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے وہ ان بزرگوں کی وجہ سے پھیلا. سمجھ رہے ہیں؟ آج جن کے عرس میں آپ آئے ہوئے ہیں, یہ مشن ہمیں یہاں سے لے کے انشاءاللہ, دل سے بولیں انشاءاللہ لے کے جانا ہے. یہاں لوگ بات کرتے ہیں محمود غزنوی آیا, اورنگزیب آیا, آپ بھی اسی میں لگ جاتے ہو. یار یہ کیسے لوگ تھے جو تلوار لے کے آئے تھے, اسلام پھیلایا تھا. یہ اتنے بڑے بڑے چینل موجود ہیں, اور توحید بھائی آپ کا اس میں بڑا ہی رول ہے. میں گزارش کرتا ہوں آپ ان باتوں کو سن لیں. بچیے بیٹے بیٹے خاموش رہیں, میں نے تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں. بہت بہت شکریہ. یہ لڑکیاں بھی بڑی عجیب و غریب, اگر ان کو حضور سے محبت ہو جائے تو پھر کیا کہنا. موسم کا پھر منہ نہیں تکتی, کام دیوانوں کا ہوتا ہی نہیں ہے. سمجھے آپ؟ معلوم ہے آج کی لڑکیاں ہیں جو ہوٹلوں میں پائی جاتی ہیں. ایک ایسا دور تھا, مجھے ایک بات یاد آئی, اللہ کے رسول کے دور میں ایک لڑکی کی ایک بات یاد آئی. اللہ کے رسول کے انتقال کے 4 یا 5 مہینے کے بعد امی عائشہ حضور کی بیوی کہتی ہیں میرے دروازے پہ دستک ہوئی. تو میں نے کہا کون؟ تو ایک لڑکی نے کہا کہ امی دروازہ کھولے, میں آپ کی بیٹی ہوں. جب میں نے دروازہ کھولا, میں نے سننا ایک جوان لڑکی دروازے پر کھڑی تھی, اس کی آنکھیں سرخ تھیں, اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کے لباس پر گر رہے تھے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا امی ایک عریضہ لے کے آئی ہوں. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے معلوم کیا کہا؟ اس نے کہا امی جان حضور کے انتقال کو 4 یا 5 مہینے ہو گئے. جب سے حضور مدینہ شریف سے چلے گئے اللہ کے حضور, تب سے میں نے حضور کو دیکھا نہیں, اور حضور نہیں ہے تو میرا دل سکون نہیں پایا. حضور کو دیکھنے کی تڑپ اس قدر بڑھی کہ میں آج روزے حضور دیکھنے کی اشتیاق میں آ گئی. امی آپ اجازت دے دیں, مجھے سرکار کی مزار شریفہ کی زیارت کرنی ہے.
معلوم کیا کہا؟ امی عائشہ نے اس کی طلب دیکھی، فرمایا آ جا بیٹی. اسے لے کے گئیں اور سرکار کی مزار شریف کا پردہ ہٹایا. جب پردہ ہٹا تو سامنے مزار مصطفیٰ، قبر مصطفیٰ تھی. امی عائشہ فرماتی میں کھڑی ہو گئی اور میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جب میں نے سلام کیا تو اس لڑکی کو دیکھا، وہ پیچھے آئی اور آگے آ کر کے اس نے قبر مصطفیٰ کے قریب دھڑام سے زمین پر گر پڑی اور حضور کی مزار شریف کی مٹی کو اٹھا اٹھا کے چومتی تھی اور اپنی آنکھوں سے لگاتی تھی. گویا اپنی زبان سے وہ یہ کہتی تھی، اے مدینے والے آقا، میرا گھر میرے شوہر کی زینت بنا ہوا ہے. میرے گھر میں میرے شوہر بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میری بیٹیاں بھی ہیں، میرا باپ بھی ہے، میری ماں بھی ہے، لیکن آقا جب سے آپ چلے گئے گھر اچھا نہیں لگتا. سرکار جب سے آپ نہیں ہیں، اب مدینے میں چاند بھی چمکتا ہے تو اندھیرے پن کا احساس ہوتا ہے. اب سورج بھی نکلتا ہے تو سرکار تیرگی قبضہ کیے رہتی ہے اور مدینے میں کوئی مسکراتا ہے تو دلوں پہ ہتھوڑے گرتے. سرکار معافی چاہتی ہوں، میں آپ کی امت کی لڑکی ہوں، آپ کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں. لڑکی نے ایک جملہ کہا تھا، سرکار یا تو جہاں میں ہوں وہاں آپ آ جائیں یا جہاں آپ ہیں وہاں مجھے بلا لیں. یہ جذبہ بڑا جذبہ ہے. جب توجہ ہماری سونے اور موبائل کی طرف چلی جاتی ہے نا تو ہمارا دل روشن نہیں ہو پاتا، روحانیت کا احساس نہیں ہونے پاتا. ہماری زبانیں اور ہمارے لباس اور ہمارا کردار بڑا تفاوت، فرق محسوس کرتا ہے. ہمارا دل مسلمان نہیں ہوتا، لباس تو ہوتا رہتا ہے. اگر کبھی بھی حضور کی بات ہو تو پھر حضوری کے انداز میں ہو، سنے تو لگے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں ہیں. میں کچھ نہیں مانگتا آپ سے، صرف چاہتا ہوں کہ آپ ایسے بیٹھے جیسے آپ کے گھروں میں مجسمے رکھے ہوئے ہیں. سنیے، امی عائشہ کہتی وہ زمین پر تڑپتی رہی وہ لڑکی، اور میں نے اسے دیکھا تو میں قرآن کی تلاوت کرتی رہی. جب وقت پورا ہو گیا تو میں نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا اور میں نے کہا اے بیٹی اٹھ، چل باہر چل، روضے رسول کے باہر چل. اس نے میری آواز پر لبیک نہیں کہا. میں بیٹھ گئی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا اے بیٹی اٹھ چل. تو امی عائشہ کہتی ہیں میں کیا اٹھاتی، میں خود بیٹھ گئی. معلوم ہے، فرماتی ہیں جو چیخ اس کی نکلی تھی وہ میری نکل گئی. امی عائشہ کہتی جیسے میں نے غور سے اسے دیکھا تو اس کے نبض پر انگلیاں رکھیں تو قبر مصطفیٰ سے لپٹ کے اس لڑکی کا انتقال ہو چکا تھا. اعلیٰ حضرت کے منجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی کہتے ہیں، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو.